بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 17۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں علم و ادب اور اہل علم کی قدر و منزلت اور تعلیم و تعلم، علم کی اہمیت اور اس کی ترویج، علم امت اسلامیہ کی شان و شوکت قائم کرنے میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے۔ یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ان پڑھ امت کو جو علم کے زیور سے آراستہ نہ ہو اتنی عظیم شان و شوکت سے نوازے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کریم ان آیات سے لبریز ہے جو علم کی شان بلند کرتی ہیں اور حصول علم کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی اولین آیت ہی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے علم کو کفر کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ کفر سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیں کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور وہ واحد چیز جس کے حصول میں اضافے کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سمجھ گئے تھے کہ دین کے علم اور سوجھ بوجھ کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ دین کی سمجھ اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ان کا یہ جذبہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تھا۔ وہ ہر حکم کی دلیل بھی تلاش کرتے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ علم دین کے ساتھ عمل بھی شرط لازم ہے۔ اگر عمل نہ کیا گیا تو ساری برکتیں کافر ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی، اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے بھی جو سیر ہی نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے بھی جو قبول ہی نہ ہو۔ پوری امت مسلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وسعت کی معترف تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ اس امت کے ابتدائی دور کے عظیم فقیہ تھے۔ فہم و فراست کی گہرائی، مسائل کا حل تلاش کرنے میں مہارت اور مسائل کے استنباط میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان کی یہی وہ امتیازی خوبی تھی جس نے انہیں قابل رشک بلند مقام پر بٹھا دیا۔ جب خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی تو وہ مسلمانوں کے فقیہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انہوں نے اپنے اجتہادی صلاحیتوں سے خوب کام لیا۔ اسلام کی حقیقت اور فلسفے کو سامنے رکھ کر انہوں نے عدالتی قوانین وضع فرمائے۔ وہ فقیہ صحابہ کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ بعد میں آنے والے سلف صالحین نے ان کے علم و نظر اور شرعی احکام کی تہ تک پہنچنے کے سلسلے میں ان کی باریک بینی سے بڑا فائدہ اٹھایا اور نیک نامی حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اخذ کرنے میں انتہائی محتاط تھے۔ علمی مسائل پر صحابہ اکرام سے تبادلہ خیال فرماتے تھے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان فیض ترجمان سے جو مسائل خود نہیں سنے تھے وہ ان کے بارے میں صحابہ اکرام سے ضرور مشورہ کرتے تھے۔ علم کی ترغیب کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ وہ اپنی رعایا کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے
اور اصلاح احوال کی کوشش فرماتے تھے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو علوم دین اور فتووں کا گہوارہ بنا دیا، اور مدینہ ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ بن گیا جہاں سے بہت سے والی، علماء اور قاضی فارغ التحصیل ہوئے۔ سیدنا عمر نے صحابہ اکرام کی ایک بہترین جماعت تیار فرمائی تاکہ وہ فتوحات کے بعد قائم شدہ ان مسجدوں کے محتمم اعلیٰ بن سکیں جنہیں علمی اداروں کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض عظیمہ کا حق ادا کرتے ہوئے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا۔ علمی اداروں کے قیام کے لیے بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ پھر ان درسگاہوں نے مسلمانوں کی نسلوں میں بڑا اہم مقام پیدا کر لیا، اور بصرہ، کوفہ اور شام کے مدارس نے بڑی شہرت پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور مکہ میں پہلے سے قائم درسگاہوں کی بھی تنظیم نو کی، اور انہیں بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ علم کی ترغیب کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ وہ اپنی رعایا کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اصلاح احوال کی کوشش فرماتے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو علوم دین اور فتووں کا گہوارہ بنا دیا تھا، اور مدینہ ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ بن گیا جہاں سے بہت سے والی، علماء اور قاضی فارغ التحصیل ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی ایک بہترین جماعت تیار فرمائی تاکہ وہ فتوحات کے بعد قائم شدہ ان مساجد کے محتمم اعلیٰ بن سکیں جنہیں علمی اداروں کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض عظیمہ کا حق ادا کرتے ہوئے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا، اور علمی اداروں کے قیام کے لیے بڑی سرگرمی سے کام کیا۔ پھر ان درسگاہوں نے مسلمانوں کی نسلوں میں بڑا اہم مقام پیدا کر لیا، اور بصرہ، کوفہ اور شام کے مدارس نے بڑی شہرت پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور مکہ میں پہلے سے قائم درسگاہوں کی بھی تنظیم نو کی، اور انہیں بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ حدیث قبول کرنے میں احتیاط۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ سلام کیا۔ سیدنا عمر مصروف تھے۔ ابو موسیٰ کو اجازت نہ ملی تو وہ واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر اپنی مصروفیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا مجھے عبداللہ بن قیس کی آواز سنائی دی تھی؟ اسے آنے کی اجازت دو۔ سیدنا عمر کو بتایا گیا کہ وہ تو واپس چلے گئے، آپ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ آئے تو ان سے واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا، ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کرو۔ پھر انہیں ساتھ لے کر انصار کی ایک مجلس میں تشریف لائے اور ان سے یہ معاملہ دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا، اس مسئلے پر ہمارا سب سے کم عمر آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، ہمیں اسی طرح حکم ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بازاروں میں کاروبار کے لیے بہت مصروف رہتا تھا، اس لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہ ہو سکا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی حالت میں آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دفعہ اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، میں واپس آ گیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر نے مجھ سے سوال کیا کہ تو واپس کیوں چلا گیا؟ میں نے عرض کیا، میں نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہ دی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 دفعہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ لوٹ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس پر کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی، کیا تم میں سے کوئی اس فرمان کا گواہ ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس مسئلے میں میری تائید میں وہ آدمی کھڑا ہوگا جو ہم سب میں سے کم سن ہے۔ ابو سعید کہنے لگے، میں ہی سب سے کم سن تھا۔
میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ علم مذاکرہ اور مسائل کی تحقیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس نے اپنے ہاتھ کو گود رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کسی نے گودنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فوراً کھڑا ہو گیا اور شہادت دی، اے امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، عورتیں اپنا جسم گودیں نہ گدوائیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عورت کا جنین ضائع کرنے کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک لونڈی یا غلام دیت دینے کا حکم دیا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اپنا کوئی گواہ پیش کرو، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی ایسے سفر کے دوران میں جنبی ہو جائے جہاں پانی میسر نہ ہو۔ سیدنا عمر نے فرمایا، جب تک اسے پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب آپ اور میں اونٹوں پر سفر کر رہے تھے، ہم جنبی ہو گئے تھے، میں نے جانوروں کی طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے بدن پر مٹی مل لی تھی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، بس تجھے اسی طرح کرنا کافی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے دکھایا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمار، اللہ سے ڈر۔ عمار نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں یہ قصہ بیان نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو تو بیان کر رہا ہے تو اس کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے تجربے سے سیدنا عمر خود گزرے، لیکن اسے بھول گئے، یہاں تک کہ اس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ یاد رکھا۔ سیدنا عمر نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ بات اپنی ذمہ داری پر بیان کرو۔ حصول علم پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ آدمی اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوتے ہیں، مگر جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر جب گھر لوٹتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، لہذا تم علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہا کرو۔ فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے سے بڑے عالم سے حسد کرتا رہے، اپنے سے چھوٹے عالم کو حقیر سمجھتا رہے اور اپنے عمل کا معاوضہ لیتا رہے۔ پھر فرمایا، اس سے پہلے کہ تم اپنی قوم کے سردار بنو، علم حاصل کرو، ورنہ تمہاری خود سری تمہارے علم میں رکاوٹ بن جائے گی اور تم بدستور جہالت کے اسیر رہ کر زندگی گزارو گے۔ فرمایا، اگر علم تمہیں نفع نہ دے گا تو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا، 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم سے کم نقصان دہ ہے جو حلال و حرام کا علم رکھتا ہو۔ فرمایا، قرآن کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ رزق کی التجا کیا کرو، اگر زیادہ رزق نہ بھی ملا تب بھی تمہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، متانت اور وقار سے رہنا سیکھو، جس سے تم نے علم سیکھا ہے اس کی عزت کرو اور جس نے تم سے علم سیکھا ہے
اس کا بھی احترام کرو۔ متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی عکاسی کرنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام کو لغزش سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کریم کے دلائل لے کر بحث و مباحثہ کرنا، اور گمراہ پیشوا، یہ تینوں اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رعایا کی تعلیم و تربیت کی بابت کاوشیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اپنی روز مرہ کی گفتگو کے دوران میں ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے اور ضروری امور میں ان کی رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔ خصوصاً جمعے کے دن وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی بھلائی اور خیر خواہی کا نہایت دل سوزی سے اہتمام فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے گنجینہ بصیرت ہیں اور تاریخ میں محفوظ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبے میں ارشاد فرمایا، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی: انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد۔ شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو معوف کر دے۔ 3 امور ایسے ہیں جن کے بارے میں میری خواہش تھی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ہمیں اس کی تفصیلات فراہم کر دیتے: دادا کی وراثت، کلالہ اور سود کی تفصیلات۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بعض اوقات کسی چیز کے لالچ کا انجام فقیری ہوتا ہے اور کبھی نا امیدی مالداری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تم وہ چیزیں جمع کر رہے ہو جو کھاتے نہیں، ایسی امیدیں قائم کر رہے ہو جنہیں پا نہیں سکتے۔ تمہیں اس دھوکے کے گھر میں مہلت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارا وحی کے ذریعے سے مواخذہ کیا جاتا تھا، پس جو شخص دل میں کچھ چھپائے گا وہ اپنی اس پوشیدہ بھید کے بارے میں پکڑا جائے گا، اور جو اعلانیہ جرم کرے گا وہ بھی دھر لیا جائے گا۔ تم ہمارے سامنے اچھی سیرت پیش کرو، جبکہ تمہارے باطن کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے برا فعل کیا اور اپنے باطن کو اچھا سمجھا، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جس نے اچھائی کا اظہار کیا، ہم اس کے ظاہر کی بنیاد پر اسے اچھا جانیں گے۔ یقین رکھو، بخل نفاق کی علامت ہے۔ اپنی بھلائی کے لیے خرچ کیا کرو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر۔ اے لوگوں، اس دنیا میں اپنا قیام عمدہ بناؤ، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنی عورتوں کو مصری پاپلین کا لباس نہ پہناؤ۔ یہ کپڑا اگرچہ زیادہ باریک نہیں، لیکن پھر بھی اس سے بدن کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ میں برابر سرابر بری ہو جاؤں، نہ اس خلافت کا مجھ پر بوجھ ہو، نہ میں کوئی فائدہ اٹھاؤں۔ میری تمنا یہ ہے کہ چاہے میری زندگی زیادہ ہو یا کم، میں جب تک تمہارے درمیان زندہ رہوں حق قائم کرتا رہوں، چاہے کوئی مسلمان اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے اس کا حصہ اس کی دہلیز پر پہنچا دوں، خواہ اس نے اس مال کے لیے حصول کی کسی بھی دن کوئی محنت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس کی اصلاح کرو۔ نرمی اور نوازش سے کمایا ہوا تھوڑا سا رزق اس زیادہ رزق سے کہیں بہتر ہے جو سختی کے ساتھ کمایا جائے۔ قتل ایسی اچانک موت ہے جو نیک اور بد دونوں کو دفتن لاحق ہو سکتی ہے۔ شہید وہ ہے جو اجر کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدنا چاہے تو لمبے اور بڑے اونٹ کا قصد کرے، اسے اپنی لاٹھی مار کر آزما لے، اگر وہ برداشت کر لے تو ایسے مضبوط دل گردے کا اونٹ خرید لے۔ ایک خطبے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانائی سے بھرپور مضامین بیان فرمائے، پھر انہوں نے اپنے ملفوظات کی وضاحت بھی فرمایا کہ حقیقی مالداری قناعت سے نصیب ہوتی ہے اور حقیقی غربت طمع و لالچ کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے امیدیں وابستہ نہ رکھنے کا نام قناعت ہے،
جو اس طرح سوچے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر قانع ہوگا، اور جو اللہ کے دیے پر قناعت کرے گا چاہے بظاہر وہ کم ہی ہو، وہ خود کو بہرحال غنی اور مالدار سمجھے گا۔ اس کے برعکس وہ انسان جو لوگوں کی طرف دیکھے گا اور دل میں لالچ رکھے گا، اس کا ضمیر فقیر ہو جائے گا، چاہے اس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہو۔ اس کا مال اسے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ اصل تونگری دل کی تونگری ہوتی ہے۔ بلا شبہ عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ مال جمع نہ کرے، اس کی امیدیں ایسی چیز سے وابستہ نہ ہوں جو اس کی رسائی سے بہت دور ہو۔ وہ دنیا کو دار فنا کی نظر سے دیکھے اور اس میں موجود رعنائی اور پرکشش اشیاء کی طرف توجہ نہ دے۔ مواخذہ ظاہری صورتحال کے مطابق وحی منقطع ہو جانے کے بعد فیصلوں اور قضا کی بنیاد جس امر پر رکھی گئی تھی، اس خطبے میں اس کی تجدید کی گئی ہے کہ لوگوں کے فیصلے ان کے ظاہری اعمال پر ہوں گے، ان کے حقائق اور راز اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے جائیں گے۔ حاکم لوگوں کے رازوں کے بارے میں مسئول نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے بس کی بات ہے، وہ تو صرف لوگوں کی ظاہری اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح ایک بہتر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حاکم تو صرف یہ دیکھے گا کہ معاشرے میں بسنے والے افراد کا ظاہر اچھا ہے، ان میں کسی قسم کے فواحش و نواحی کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا، اور نہ کسی قسم کے اعلانیہ فسق و فجور ہیں، نہ فسق و فجور کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ اس صورت میں حاکم عوام پر اعتماد کرے گا اور انہیں اچھا جانے گا، چاہے ان کے بعض افراد کے باطن برے ہی ہوں، کیونکہ عرف اجتماعی ظاہری صلاح اور مکارم اخلاق کے ساتھ چلتا ہے، جبکہ پوشیدہ انحراف اور ٹیڑھے پن کا عرف اسلامی نظام کلیتاً انکار کرتا ہے۔ لہذا پوشیدہ انحراف والے لوگوں کی سرگرمیاں انتہائی محدود ہو کر سمٹ جاتی ہیں۔ بسا اوقات بخیلی نفاق تک لے جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، یقین کر لو کہ بسا اوقات بخیلی نفاق کا ایک حصہ قرار پاتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں عیاں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اپنے بعض مسلمان بھائیوں کی حالت زار اور ان کے علاقوں کا حال دیکھتے ہیں کہ ان پر کفار نے ظلم کیا ہے، ان کی عزتیں پامال کی ہیں اور ان کے گھر لوٹ لیے ہیں۔ پھر جب یہ مظلوم لوگ علم جہاد بلند کرتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں پایا جانے والا بخیل گروہ ان کی مالی امداد سے کوتاہی کرتا ہے۔ اس قسم کے مسلمان در حقیقت عملی نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ سراسر کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ کاش میں برابر سرابر ہی سرخ رو ہو جاؤں۔ یہ امور خلافت کی ذمہ داری نبھانے کا انتہائی باریک بینی پر مبنی احساس ہی تھا کہ جس کے زیر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں برابر سرابر بری کر دیا جاؤں۔ ولایت کی ذمہ داری حاکم کو اعلیٰ درجے کے نیک اعمال کی ترغیب دیتی ہے، لیکن بہت سے خطرناک موڑ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو حاکم وقت کو برے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت سے ذمہ دار حاکم ایسے بھی ہیں جو اپنے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور نیک لوگوں کے ہاں اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، جبکہ کئی حکمران اس کے برعکس ہوتے ہیں اور وہ برے جانے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں اور لوگوں کی رضا کو اللہ رب العزت کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے وہ یگانہ عظیم انسان تھے جنہوں نے عدل کی اعلیٰ اقدار اور انصاف کا بلند ترین معیار قائم فرمایا۔ اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ کاش میں برابر سرابر بری کر دیا جاؤں، اس حقیقت کبریٰ کی علامت ہے کہ انہیں ہر آن اللہ رب العزت کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ اس حقیقت کا احساس ان کی پوری ہستی پر اس طرح چھایا گیا تھا کہ وہ انہیں ہر دم خلافت کی ذمہ داریاں یاد دلاتا رہتا تھا۔ یوں وہ اپنے منصبی احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے اس قدر دب گئے کہ فرض ولایت و خلافت کا اجر عظیم پانے کے بجائے گناہوں سے محفوظ رہنے
اور برابر سرابر چھوٹ جانے ہی کو غنیمت سمجھنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانائی بھرے اقوال: جو اپنے راز چھپا لیتا ہے بھلائی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو مواقع تہمت میں خود ہی پیش کر دے تو پھر وہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والے پر اعتراض نہ کرے۔ تو اپنے بھائی سے سنی ہوئی بات کو حتی الامکان کسی خیر اور بھلائی پر محمول کر، برائی پر محمول نہ کر۔ اپنے بھائی کی بات کا مطلب اچھا ہی خیال کر، جب تک کہ واضح ثبوت نہ مل جائے بدگمانی سے پرہیز کر۔ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ تمہارے بارے میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا اقدام کرے تو تم اس وقت اس کا بدلہ چکانے والے نہ بنو جب تک کہ تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا راستہ اختیار نہ کر لو۔ سچے دوستوں اور بھائیوں کو لازم پکڑو، ان سے فیض حاصل کرو، وہ تمہاری خوشحالی میں زینت کا سبب ہوں گے اور تنگی کے دنوں میں تمہارے بازو بنیں گے۔ یہ سب زبردست حکمت کی باتیں ہیں۔ ہر حکمت تربیت کی جولانگاہ میں لامتناہی وسعتوں کی حامل ہے۔ ان حکیمانہ باتوں کی تعلیق و تشریح مندرجہ ذیل ہے۔ راز چھپاؤ بھلائی پاؤ۔ انسان اپنے آپ کا خود حاکم ہوتا ہے۔ جب تک اس کا راز اس کے دل میں ہے وہ یقیناً ایک محفوظ بات ہے، لیکن جب وہ اپنا راز کسی ایک یا زیادہ افراد پر آشکار کر دیتا ہے تو پھر وہ راز نہیں رہتا۔ اب اگر اپنا راز ظاہر کرنے والا آدمی اپنے راز کو دوبارہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا، کیونکہ جو بات ہونٹوں سے نکل جاتی ہے وہ کوٹھوں پر چڑھے بغیر نہیں رہتی۔ شبہات والی جگہیں اور کام بدگمانی کو جنم دیتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے ہر ممکن طور پر اپنے آپ کو مواقع تہمت سے دور رہنا اور اپنا معاملہ بہرحال صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے کسی عمل سے کوئی غلط اندازہ لگانے کی کوشش کرے تو اسے اپنے عمل کی فوراً وضاحت کر دینی چاہیے، چاہے یہ شخص معاشرے میں کتنا ہی نیک نام ہو، اسے اپنے عمل کی صفائی بہرحال پیش کرنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں مثال موجود ہے۔ وہ رات کو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کھڑے تھے، انہیں دو افراد نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں ٹھہر جاؤ اور سن لو کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں۔ گفتگو سے حتی الامکان اچھا مطلب اخذ کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ بڑی اچھی نصیحت تھی۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھنا مطلوب چیز ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ جو بظاہر اچھے مطلب کے حامل نہ ہوں انہیں بھی حتی الامکان خیر ہی پر محمول کرنا چاہیے، جب تک کہ معاملہ واضح نہ ہو جائے کہ متکلم نے شر ہی کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی ذات کے بارے میں یا جو اس کے ماتحت ہو اس کے بارے میں اسی طرح سوچنے کا حکم ہے، تاکہ وہ غلط فہمی کی بنا پر کسی کا غلط مواخذہ نہ کر بیٹھے۔ کثرت سے قسمیں کھانا رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا دراصل اس کے نام کی تعظیم ہے۔ جب تک کہ قسم بقدر ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و خشیت دل میں موجود ہو تو قسم کھانے والے شخص کے موحد ہونے اور اللہ کی تعظیم کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے مقدس نام کی کثرت سے قسم کھائے، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا باتوں میں بھی قسم کا استعمال کرے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قسم کھانے والے شخص کو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت و جلالت کا کما حقہ احساس نہیں ہے۔ ایسا طرز عمل بے پرواہی اور اہانت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود اس کی اہانت کا سامان پیدا ہو جائے گا اور وہ انتہائی زبردست خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ اپنے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے سے اللہ کی اطاعت سے پیش آنا۔ اگر تمہارا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑ جائے جو تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تم پر ظلم کرے، تمہاری عزت برباد کرے یا تمہارا مال ہڑپ کر لے، تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرو،
اختلاف کی حالت میں بھی اسلامی آداب کا خیال رکھو اور اپنے اس مسلمان بھائی کا حق نہ بھولو، اس کی سطح پر اتر کر اس سے اخلاق سے گھرا ہوا برتاؤ نہ کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ تمہاری پہلی جیت ہوگی۔ اگر تم بلند ہمتی سے کام لو، بدلہ لینے کے لیے اپنا حق استعمال نہ کرو بلکہ اسے معاف کر دو، تو یہ کمال اطاعت کا بڑا مبارک مظاہرہ ہوگا۔ کھرے لوگوں سے دوستانہ تعلقات۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو تمہارا نسبی بھائی نہ ہو لیکن ان سچے بھائیوں میں سے ہو جن کے دل آپس میں تقوی کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بھائی نسبی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ قربانی دینے اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس ایسے ہی متقی بھائیوں کو دوست بناؤ۔ سچے دوست اور بھائی اچھے حالات میں سعادت کا باعث بنتے ہیں۔ آدمی ان سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہے، نیکی اور احسان کے معاملات اور اصلاحی کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ جب حالات دگرگوں ہوں، آشوب اور آزمائش کا وقت ہو اور آدمی مشقت کی کٹھن زندگی بسر کر رہا ہو تو ایسے بھائی سہارے کا کام دیتے ہیں، اپنی جیب سے اس پر خرچ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کی خاطر مشکل ترین کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورت پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ چند حکمت بھرے اقوال تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت لوگوں میں معروف تھے۔ ہمارے ہاں تنقید نگار ادیب اور صحافی اور متنبی حضرات کے اشعار سے نمایاں ہونے والی حکمتوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے شعر و ادب کا اس زمانے کے تجربوں کو نچوڑ قرار دیتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو متنبی کے دانائی والے اقوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے کسی بھی میدان میں کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ متنبی نے تو اپنے دور کے لوگوں کے تجربات جمع کیے، جبکہ سیدنا عمر نے اپنے فکر و نظر سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے دانائی سے بھرپور باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان کے ملفوظات و اقوال کو اسلوب حکمرانی، عدل و انصاف اور اخلاقیات میں نہایت ممتاز اور نتیجہ خیز حیثیت حاصل ہو گئی۔ اگرچہ بظاہر ان کے اقوال قوانین کی زبان میں نہیں لکھے گئے اور نہ وہ مفصل شکل میں دستیاب ہو سکے، اس کے باوجود ان کے ارشادات متداول حکمتوں اور منقول ضرب الامثال میں اپنی روشنی دکھاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زبان و بیان کی روح سے بھی بڑے بلند مقام کے حامل ہیں اور بڑے دقیق حقائق کی خبر دیتے ہیں۔ ذرا ان کا یہی قول ملاحظہ فرمائیں: متستعبدتم الناس وقد لقدتہم امہاتہم احرارا۔ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ اسی طرح یہ ارشاد: ان ھذا الامر لا يصلح له الا اللین فی غیر ضعف والقوی فی غیر عنف۔ امر خلافت میں نرمی کی ضرورت ہے، کمزوری کی نہیں، قوت کی ضرورت ہے، ظلم کی نہیں۔ صرف یہ دو اقوال ہی ایسی گہری بصیرت کے حامل ہیں کہ دنیا آج تک ان سے استفادہ کرتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک ان جملوں کی صداقت و بصیرت کبھی مان نہیں پڑ سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے بارے میں ارشاد فرمایا: میں اللہ کی جناب میں کسی بھی طاقتور کے ظلم اور متقی کی درماندگی کا شکوہ پیش کرتا ہوں۔ مزید فرمایا: جو شر کو جانتا ہی نہیں، زیادہ امکان ہے کہ وہ شر میں مبتلا ہو جائے۔ مزید فرمایا: میں دغاباز نہیں ہوں، نہ کوئی دغاباز مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ مزید فرمایا: اللہ پاک اپنے بندوں کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر ان کی اعانت بھی فرماتا ہے، اور جس کام سے منع فرماتا ہے اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ کو علم و فتوے کا گہوارہ بنانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس وقت مدینہ طیبہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ تھا۔ وہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ذہنی نشو و نما پائی تھی اور استخراج احکام کا ملکہ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فتوحات کی کثرت اور اسلامی ریاست کی حدود وسیع سے وسیع تر ہوتی رہیں، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو پیش آمدہ جدید مسائل و معاملات کا حل ڈھونڈنے میں کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔
مدینہ طیبہ محل وقوع کے اعتبار سے تمام شہروں کے مقابلے میں سب سے بہتر جگہ پر واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری دور مدنی معاشرے میں گزارا تھا، اور امت کے انتہائی بلند پایہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ تربیت پائی تھی۔ یہی وہ فیضان تھا جو آئندہ نسلوں کے لیے مینارائے نور بن گیا۔ اس طرح ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا جس کا کوئی اور معاشرہ کبھی بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ سیدنا عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ان کی ذاتی خصوصیات اور سیاسی بصیرت کے سبب مدینہ طیبہ قرآن و حدیث، فقہ اور تشریعی امور کے سلسلے میں اولین درسگاہ کی حیثیت اختیار کر گیا، اور علمی وجاہتوں کے اعتبار سے اسے 2 صدیوں تک عظیم ترین مقام حاصل رہا۔ اس کے وجوہ یہ تھے: مدینہ طیبہ سیدنا عمر کے زمانے میں صحابہ اکرام کا گہوارہ تھا، خاص طور پر سابقین صحابہ اکرام وہی رہتے تھے، اور فی الحقیقت انہیں سیدنا عمر نے ہی مدینے میں روک رکھا تھا۔ اس کا سبب ان کے بے مثال ایمان و اخلاص سے فیضیاب ہونا، امور رعایا میں ان سے مدد لینا، ان کے علم و نظر سے فائدہ اٹھانا، ان کے اخلاص پر اعتماد کرنا اور ان کے گراں قدر مشوروں سے رہنمائی لینا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان نفوس قدسیہ کا علم اہل مدینہ میں رچ بس گیا۔ عالم یہ تھا کہ صرف مدینہ میں ہی 130 جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مفتی کے منصب کے حامل تھے۔ ان میں سیدنا عمر، علی، عبداللہ ابن مسعود، عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے اجل علماء بھی تھے۔ افتاء و ارشاد کا زیادہ تر کام یہی اصحاب سر انجام دیتے تھے۔ ابو محمد ابن حزم فرماتے ہیں، اگر ان مذکورہ صحابہ اکرام کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ہر صحابی کی اس کے اپنے فتووں پر مشتمل علیحدہ طور پر ایک مستقل ضخیم کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ افتاء و ارشاد سے منسلک مذکورہ اہل علم صحابہ اکرام کے بعد حسب ذیل صحابہ اکرام کا نام آتا ہے، جن سے نہ تو بہت زیادہ فتوے منقول ہیں اور نہ ہی بہت کم، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے زیادہ فتوے اس لیے منقول نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ اسی طرح ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن حسین اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اگر ان میں سے بھی ہر صحابی اور صحابیہ کے فتوے علیحدہ علیحدہ یکجا کیے جائیں تو ہر ایک کام کا ایک ایک کتابچہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان تمام عظیم المرتبت افراد میں سے اکثر و بیشتر مدینہ میں ہی رہے۔ ہاں اگر کوئی تعلیمی یا جہادی ضرورت پیش آتی تھی تو سیدنا عمر اسلامی ریاست کی وسعت کے سبب پیدا ہونے والی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے مذکورہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے جسے چاہتے ان مہمات پر روانہ فرماتے تھے۔ اسی طرح مفتوحہ علاقوں کی علمی پیاس بجھانے کے لیے بھی یہ مقدس ہستیاں مختلف مقامات پر پہنچ کر لوگوں کو قرآن و سنت کے چشمے سے سیراب کرتی تھیں۔ غرضے کہ مدینہ طیبہ کو علم اور فقہ کا گہوارہ اور اہل شورا اور اہل الرائے حضرات کا مرکز بنانے کے لیے سیدنا عمر کی مساعی جمیلہ بارآور ثابت ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر کے حسن تدبیر سے جو کامیابی حاصل ہوئی اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ملتا ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، میں مہاجرین کی ایک جماعت کو قرآن پڑھاتا تھا، اس جماعت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میں مینا میں عبد الرحمن بن عوف کی رہائش گاہ پر ان کا منتظر تھا، جبکہ عبد الرحمن بن عوف حج کے موقع پر سیدنا عمر کے ساتھ تھے۔ یہ سیدنا عمر کا آخری حج تھا۔ اسی دوران عبد الرحمن بن عوف واپس آئے اور کہنے لگے، اے ابن عباس، کاش تو دیکھتا، آج ایک آدمی امیر المؤمنین کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے فلاں آدمی کی بات سنی؟ وہ کہہ رہا تھا، اگر عمر فوت ہو جائیں تو میں فلاں آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی تو اسی طرح اچانک شروع ہوئی اور مکمل ہو گئی تھی۔
سیدنا عمر نے یہ بات سنی تو طیش میں آ گئے اور فرمایا، میں آج شام لوگوں سے خطاب کروں گا اور جو افراد لوگوں کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں ان کی گوشمالی کروں گا۔ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے امیر المؤمنین سے عرض کیا، نہیں اے امیر المؤمنین، آپ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ یہ حج کا موسم ہے، یہاں کن ذہن اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب یہی لوگ ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کا غلط مطلب اخذ کریں گے اور اسے آگے نشر کر دیں گے۔ وہ آپ کی بات غور سے سننے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، نہ آپ کے ارشادات کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ رک جائیے، جب آپ مدینہ منورہ واپس پہنچ جائیں تب خطاب فرمائیں، کیونکہ مدینہ ہجرت کا مقام اور سنت نبوی کا گہوارہ ہے۔ وہاں علماء اور اہل دانش کی مجلس بلوائیے، پھر اپنے دل کی بات کہیے۔ اہل علم آپ کی بات غور سے سنیں گے اور اس کا درست مطلب اخذ کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے سن کر فرمایا، اللہ کی قسم میں مدینہ پہنچتے ہی پہلی فرصت میں یہی کام کروں گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس اثر سے یہ دلیل حاصل ہوئی کہ اہل مدینہ کو علم و فہم میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، کیونکہ عبد الرحمن اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دونوں اکابر نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں یہ بات بالکل درست تھی۔ اہل مدینہ کے ساتھ علم و فقہ میں مشابہت رکھنے والوں کو بھی ایسا ہی مقام حاصل تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سلسلہ ہر دور اور ہر فرد کے عہد میں اسی طرح آگے چلتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی اصلاحات کے اس دور نے ان مدارس پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے جو معاشرتی ترقی اور فتوحات کی وسعت کے بعد معرض وجود میں آئے تھے۔ سیدنا عمر کی درسگاہ کے طالب علم کچھ تو مدینہ میں رہے اور انہوں نے علم کی شمع روشن رکھی۔ وہ مدینہ طیبہ میں رہ کر تعلیمات نبوی کے سر چشمے سے سیراب ہوتے رہے اور ایسے شاگرد ثابت ہوئے جنہوں نے علم کی دنیا میں بڑی نیک نامی کمائی۔ سیدنا عمر کے بعض شاگرد نو مسلموں کی تعلیم و تربیت اور دینی مسائل سمجھانے کی غرض سے مفتوحہ علاقوں میں متعین ہوئے۔ مدینہ طیبہ نے علم و فقہ کی دنیا میں رفیع و شان مقام حاصل کیا اور مدنی درسگاہ نے مفتوحہ علاقوں میں قائم ہونے والے تدریسی مراکز اور علمی اداروں میں بھی اپنے گہرے اثرات چھوڑے۔ بصرہ اور کوفہ میں قائم ہونے والے مدارس میں بھی مدنی درسگاہ ہی کا اثر تھا۔ مدنی درسگاہ میں علم و آگہی کو جو فروغ، اہمیت، رفعت اور مرکزیت حاصل ہوئی، اس کے یہ اسباب ہیں۔ مدینہ طیبہ مہبت وحی اور مرکز شریعت تھا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں کوئی شہر بھی اس کے مد مقابل نہ تھا۔ خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں مدینہ طیبہ فقہائے صحابہ کا مرکز رہا۔ ان میں سر فہرست خود سیدنا عمر تھے۔ حضرت عثمان کو 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ سیدنا علی نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود مدینہ طیبہ بدستور اہل علم اور اہل فتویٰ کا مرکز رہا، کیونکہ فقہاء صحابہ اکرام مدت دراز تک مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ انہیں قرن اول کے نصف ثانی سے بھی زیادہ عمریں عطا ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ صحابہ تھے جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ تابعین کے زمانے میں کبار تابعین نے مدنی مدرسے کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ مشہور فقہائے سبعہ بھی انہی میں سے تھے جن کی اسلامی علاقوں میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ فقہائے سبعہ ایک شاعر کے اس قول میں یکجا ہیں، خبردار ہر وہ شخص جو ائمہ کی اقتداء نہ کرے اس کی تقسیم ظالمانہ اور حق سے نکلنے والی ہے، پس تو انہیں لازم پکڑ لے۔ وہ عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعد ازاں صغار تابعین کا زمانہ آیا۔ وہ دوسری صدی کے نصف اول کے آخر تک زندہ رہے۔ ان میں سے ابن شہاب زہری، نافع بن اسلم اور یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔
پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ وہ تبع تابعین میں سے تھے۔ وہ اپنے سے پیشتر کبار و صغار تابعین کے علم کو اپنے زمانے کے سب لوگوں سے بڑھ کر جاننے والے تھے۔ اہل مدینہ کے علم کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ دیگر شہروں میں بھی لوگ علم کے حصول کے لیے حجاز کا سفر کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ کسی اور شہر کو حاصل نہ تھا۔ بہت سے اسلامی شہروں کے علماء نے طلب علم کے لیے مدینہ کا رخ کیا۔ انہوں نے اپنے علم کی تصدیق کے لیے اپنے علوم مدینہ طیبہ کے علماء کرام کو سنائے۔ مدینہ کے علماء دنیا میں مرجع کی حیثیت کے حامل تھے۔ وہ مختلف شہروں میں قاضی اور معلم کی حیثیت سے پہنچے۔ اس کی ابتدا سیدنا عمر نے شام اور عراق کے مفتوحہ علاقوں میں مدینہ منورہ کے علماء اکرام کو بھیج کر فرمائی تھی، تاکہ یہ علماء نئے علاقوں کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے سکیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، عمران بن حسین اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عراق تشریف لے گئے۔ معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابو دردہ، بلال بن رباح اور ان جیسے کئی اور صحابہ اکرام شام چلے گئے، اور سیدنا عمر کے پاس سیدنا عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، محمد بن مسلمہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے صحابہ اکرام موجود رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت عراق میں سب سے زیادہ صاحب علم کی حیثیت سے معروف تھے، لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔ پھر جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو مدینہ کے علماء سے اس بارے میں مذاکرہ فرماتے۔ اہل مدینہ انہیں بعض اوقات کے قول سے رجوع کراتے تو وہ اہل مدینہ ہی کا قول اختیار فرما لیتے تھے۔ اسلامی ریاست میں موجود تمام مدارس میں مدینہ طیبہ ہی کی درسگاہ کا اثر پایا جاتا تھا۔ کوفہ کے علاوہ تقریباً تمام مراکز اہل مدینہ ہی کے علم پر اعتبار کرتے تھے اور انہی کے قول کو ترجیح دیتے۔ شام اور مصر وغیرہ تمام علاقوں کے علماء خود کو مدینہ طیبہ کے علماء کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ شام سے تعلق رکھنے والے امام اوزاعی ہوں یا شام کا کوئی اور عالم جو امام اوزاعی سے مقدم ہو یا مؤخر، اسی طرح مصر کے عالم لیث بن سعد ہوں یا ان سے مقدم یا مؤخر کوئی اور عالم، سب اپنے آپ کو علماء مدینہ کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ اور ان کے جملہ متبعین اہل مدینہ ہی کے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بصرہ کے رہنے والے علماء ایوب، حماد بن زید، عبد الرحمن بن مہدی اور ان جیسے کئی دیگر فقہا بھی اہل مدینہ ہی کا قول اختیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مدینہ کا فکر و عمل ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ اہل مدینہ کے بارے میں لوگوں کا اعتماد اتنا محکم تھا کہ ان کی اور ان کی مذہب کی عظمت سب کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات بیان فرماتے تھے تو ان کا گھر لوگوں سے بھر جاتا، اور مالک کے علاوہ کسی اور کی مرویات ہوتیں تو بہت کم لوگ آتے تھے۔ محمد بن حسن شیبانی نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم سب میں بڑھ کر اپنے ہی احباب کی شان میں کوتاہی کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات بیان کرتا ہوں تو تمہاری بہتات سے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور جب میں تمہارے اپنے کوفی احباب اور ساتھیوں کی مرویات بیان کرتا ہوں تو تم بادل ناخواستہ آتے ہو۔ اہل مدینہ سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی شان میں زبردست اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ دوسرے علاقوں کے علماء اکرام سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہو جاتے۔ وہ اہل مدینہ کے علم کو برتری کا معیار سمجھتے تھے۔ مکہ کے اہل علم مجاہد اور عمرو بن دینار نے فرمایا، ہم سب کی شان ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر رہی۔ جب عطا بن ابی رباح مدینہ گئے اور واپس آئے تو ان کی فضیلت ہم سے بڑھ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ طیبہ کو فقہی علوم کا جو خصوصی گنجینہ میسر آیا، اس کا ایک سبب سیدنا عمر ہی تھے۔ وہ ایک ملہم من اللہ شخصیت تھے۔ ان کی صحیح آراء دیکھ کر ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملہم قرار دیا تھا۔